السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فإن احدكم لا يدري أين باتت يده، یعنی جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اسے دھو نہ لو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ مطلب یہ کہ نیند سے جاگ کر ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونے کے بعد پانی کے برتن میں ڈالنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو ہاتھ بدن کے کسی خاص حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کی رات گزارنے کی کیفیت اور حقیقت اللہ رحمان ہی بہتر جانتا ہے، اللہ خبیر۔ ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ رحمان کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے۔ پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئے۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کریں۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کھلی کر لیں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ پھر 3 بار چہرہ دھوئیں۔ پھر ایک چلو لے کر اسے توڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ پھر دایاں ہاتھ کھوہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر بایاں ہاتھ بھی کھوہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں۔ پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا 1 دفعہ مسح کیا۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کرے کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چنگلی سے کر رہے ہیں، یعنی چھوٹی انگلی سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لیں اور ارد گرد کو دھو لیں۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو داؤد نے حدیث 139 میں، امام نووی نے المجموعہ 360/1 میں اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیر 78/1 میں ضعیف کہا ہے۔ امام نووی اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ثبوت بھی ایک اور حدیث میں ہے۔ شقیق ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا 3 دفعہ، پھر دونوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا تھا، اور شقیق نے بیان کیا کہ ان دونوں نے ناک اور کلی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانوں کا تعلق سر سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں۔ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے والی روایت کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام حدیث 37 میں شاذ قرار دیا ہے۔
حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گردن کے مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں۔ گردن کے مسح کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو پورا وضو کرے پھر یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مگر اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ احادیث میں وضو کے اعضاء کو دو بار اور ایک بار دھونے کا بھی ذکر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اکثر عمل تین بار دھونے پر رہا ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا ایک بار دھونا بھی کافی ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعضاء کا تین بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے۔ پھر جو شخص اس پر زیادہ کرے یا کمی کرے پس تحقیق اس نے برا کیا اور زیادتی کی اور ظلم کیا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ ہے جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہو اور نماز پڑھی اللہ کی تعریف ثنا اور بزرگی یوں بیان کی جیسا کہ اس کا حق ہے اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ ایک شخص نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دوسری امتوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے اثر سے سفید چہرے اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں پانی ملا، ان میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، ان کی ایڑیاں خشک تھیں، انہیں پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پورا کیا کرو۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر پورا کرنا چاہیے، اعضاء کو خوب اچھی طرح اور تین بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جا اور اچھی طرح وضو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک اور فرمان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے دلی دوست سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔
ایک اور فرمان کا ترجمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ رحمان گناہ مٹھاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، مشقت کے وقت کامل اور سوار کر وضو کرنا، مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ کہ جو شخص وضو کرے اور خوب سوار کر اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کا ترجمہ کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا وہ عمل بیان کر جو آپ نے اسلام میں کیا اور جس پر آپ کو ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے جنت میں آپ رضی اللہ عنہ کی جوتیوں کی آواز سنی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان کے نزدیک جس عمل پر انہیں بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز مقدر میں تھی ضرور پڑھی۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا ترجمہ کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور موزوں پر مسح بھی کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا، عمر، ایسا جان بوجھ کر کیا۔ معلوم ہوا کہ وضو قائم ہونے کی صورت میں ہر نماز کے لیے وضو فرض نہیں بلکہ افضل ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا۔ آپ نے ستو کھائے، پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کا ترجمہ کہ آپ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موزے اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں رہنے دو، انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ شریح ابن ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے۔ سیدنا صفوان بن ابن عسال رضی اللہ عنہ کے فرمان کا ترجمہ کہ حالت سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے کہ وہ اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک پاخانہ، پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں، ہاں جنابت کی صورت میں۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی ہونا مسح کی مدت ختم کر دیتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنا لازم ہے۔ البتہ بول و براز اور نیند کے بعد موزے نہ اتارے جائیں بلکہ معینہ مدت تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کے روایت کا ترجمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کرام کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ عقبہ ابن عمرو ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی جرابوں پر مسح کیا۔ عمرو ابن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں میں تھیں مسح کیا۔
بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ 189/1 حدیث 1986 و ابن المنظر فی الاوسط 462/1 و سند صحیح۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ 324/1 میں 12 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جرابوں پر مسح کرنا ذکر کیا ہے، جن میں عبداللہ ابن مسعود، سعد ابن ابی وقاص اور عمرو ابن حریث رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ اسی طرح سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جرابوں پر مسح کے جواز پر اجماع ہے۔ عربی لغت کی معتبر کتاب قاموس 46/1 میں ہے کہ ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جوراب ہے۔ تاج العروس میں ہے جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لے وہ جورب ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے۔ عارضۃ الاحوزی میں شارح حدیث امام ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، جورب وہ چیز ہے جو پاؤں ڈھانپنے کے لیے اون سے بنائی جاتی ہے۔ عمدۃ الرعایہ میں ہے جرابیں روئی سوت کی ہوتی ہیں اور بالوں کی بھی بنتی ہے۔ غایۃ المقصود میں ہے کہ جرابیں چمڑے کی، صوف کی اور سوت کی بھی ہوتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں۔ وہ لباس خواہ چرمی ہو، سوتی ہو یا اونی، اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ عمرو ابن امیہ رضی اللہ عنہ کے روایت کا ترجمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح فرمایا۔